بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میت کے غسل اور کفنانے کا بیان۔ جب کفن دفن کا تمام سامان مہیا ہو جائے اور نہلانا چاہو تو پہلے کسی تخت کو لوبان یا اگربتی یا کسی خوشبودار چیز سے دھونی دے دو۔ 3، 5 یا 7 دفعہ چاروں طرف دھونی دے کر مردے کو اس پر لٹا دو اور کپڑے اتار لو۔ پھر کوئی موٹا کپڑا ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈال دو تاکہ بدن کا یہ حصہ چھپا رہے۔ اگر نہلانے کی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے پانی کہیں الگ بہہ جائے گا تو اچھا ہے تاکہ آنے جانے میں کسی کو تکلیف نہ ہو اور کوئی پھسل کر گر نہ پڑے۔ نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مردے کو استنجا کرا دو، لیکن اس کی رانوں اور استنجے کی جگہ اپنا ہاتھ مت لگاؤ اور نہ اس پر نگاہ ڈالو، بلکہ اپنے ہاتھ میں کوئی کپڑا لپیٹ لو اور میت کے جسم پر جو کپڑا ناف سے لے کر زانوں تک پڑا ہے جو کپڑا پڑا ہے اس کے لیے اندر دھو لو۔ جو کپڑا ناف سے لے کر زانوں تک پڑا ہے اس کے اندر جسم کو دھو لو۔ پھر اس کو وضو کرا دو، لیکن کلی نہ کراؤ۔ نہ ناک میں پانی ڈالو، نہ گٹے تک ہاتھ دھو، بلکہ پہلے چہرہ دھو لو، پھر ہاتھ کونی سمیت، پھر سر کا مسا، پھر دونوں پیر، اور اگر 3 دفعہ روئی تر کر کے دانتوں، مسوڑوں اور ناک کے دونوں سوراخوں میں پھیر دی جائے تو بھی جائز ہے۔ اور اگر کوئی جنابت کی حالت میں یا عورت حیض و نفاس کی حالت میں مر جائے تو اس طرح روئی تر کر کے منہ اور ناک میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ناک، منہ اور کانوں میں روئی بھر دو تاکہ وضو کراتے اور نہلاتے وقت پانی نہ جانے پائے۔ وضو کرانے کے بعد میت کے سر کو صابن وغیرہ سے خوب اچھی طرح صاف کر لو۔ مردے کو بائیں کروٹ پر لٹا دو اور بیری کے پتے ڈال کر پکایا ہوا نیم گرم پانی 3 دفعہ سر سے پیر تک ڈالو، یہاں تک کہ بائیں کروٹ تک پانی پہنچ جائے۔ پھر دائیں کروٹ پر لٹاؤ اور اسی طرح سر سے پیر تک 3 مرتبہ اتنا پانی ڈالو کہ دائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد مردے کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھاؤ اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملو اور دبا دو۔ اگر کچھ نکلے تو اس کو پونچھ کر دھو ڈالو۔ وضو اور غسل پر اس کے نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو بائیں کروٹ پر لٹا کر کافور ملا ہوا پانی، یہ بھی بہتر ہے، ضروری نہیں۔ کافور ملا ہوا پانی بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ کافور ملا ہوا پانی سر سے پاؤں تک 3 دفعہ ڈالو، پھر سارا بدن کسی کپڑے سے پونچھ کر کفنا دو۔ اگر بیری کے پتے ڈال کر پکایا ہوا پانی نہ ملے یا نہ ہو تو یہی سادہ نیم گرم پانی کافی ہے۔ اسی طرح سے 3 دفعہ نہلائے اور مردے کو بہت تیز گرم پانی سے نہ نہلائے۔ نہلانے کا مذکورہ طریقہ سنت ہے۔ اگر کوئی اس طرح 3 دفعہ نہ نہلائے بلکہ 1 دفعہ سارے بدن کو دھو ڈالے تب بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ جب مردے کو کفن پر رکھو تو سر پر عطر لگا دو، اور اگر مردہ مرد ہو تو داڑھی پر بھی عطر لگا دو، پھر ماتھے، ناک اور دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کافور مل دو۔ بعض لوگ مردے کے کان میں عطر کی پھریری رکھ دیتے ہیں، یہ شریعت سے ناواقفیت ہے۔ جتنا شریعت میں آیا ہے اس سے زیادہ مت کرو۔ بالوں میں کنگھی نہ کرو اور نہ ناخن کاٹو، نہ کہیں سے بال کاٹو، سب اسی طرح رہنے دو جس حالت میں مرا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مردے کو اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہلائے، اور اگر نہ نہلا سکے تو کوئی دیندار شخص نہلائے۔ اگر کوئی مرد مر گیا اور اسے غسل دینے کے لیے کوئی مرد نہ ہو تو بیوی کے علاوہ کسی عورت کے لیے اس کو غسل دینا جائز نہیں، اگرچہ وہ عورت اس کی محرم ہی کیوں نہ ہو۔ صرف بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی اسے غسل دینا، میت کو غسل دینا جائز نہیں ہے سوائے بیوی کے۔ اگر بیوی بھی نہ ہو تو دوسری عورتیں اس کو تیمم کرا دیں۔ اگر بیوی زندہ نہ ہو تو دوسری عورتیں اس کو تیمم کروا سکتی ہیں، غسل پھر بھی نہیں دے سکتی، لیکن اس کے بدن کو ہاتھ نہ لگائیں۔
तयम्मुम करवा दें, लेकिन उसके बदन को हाथ ना लगाएं बल्कि अपने हाथों में दस्ताने पहनकर तयम्मुम कराएं। किसी का खावंद मर गया तो उसकी बीवी के लिए उसको नहलाना और कफनाना दुरुस्त है। किसी का खावंद मर गया और अगर कोई उसे नहलाने और कफनाने वाला नहीं है तो उसकी बीवी अपने खाविंद को नहला भी सकती है और कफना भी सकती है। और अगर बीवी मर जाए तो खावंद के लिए उसका बदन छूना और हाथ लगाना दुरुस्त नहीं है। शरीयत में अगर खावंद मर जाए तो बीवी उसे नहला भी सकती है और कफना भी सकती है, लेकिन अगर बीवी मर जाए तो शोहर को उसे हाथ लगाना जायज़ नहीं है। अलबत्ता देखना दुरुस्त है, देख सकता है, और कपड़े के ऊपर से हाथ लगाना भी दुरुस्त है। जो मर्द जनाबत की हालत में हो या औरत हैज़ो निफास से हो वो मुर्दे को न नहलाए कि ये मकरूह और मना है। अगर नहलाने में कोई ऐब देखे तो किसी को न बताए। अगर खुदा न खास्ता मौत की वजह से उसका चेहरा बिगड़ गया और काला हो गया हो तो उसका चर्चा करना जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर कोई खुलम खुला गुनाह करता था, मसलन नाचता या गाना गाने वगैरह का पेशा करता था, तो ऐसी बातें कह देना दुरुस्त हैं ताकि दूसरे लोग ऐसी बातों से बचें और तौबा करें। अगर कोई अच्छी बात देखे जैसे चेहरा पर नूरानियत और रौनक का होना तो उसका जाहिर करना मुस्तहब है। अगर कोई शख्स दरिया में डूब कर मर गया तो निकालने के बाद उसको गुस्ल देना फ़र्ज़ है। पानी में डूबना गुस्ल के लिए काफ़ी न होगा, इसलिए कि मैयत को गुस्ल देना जिंदों पर फ़र्ज़ है और डूबने में उनका कोई फ़ेल नहीं हुआ। अलबत्ता अगर निकालते वक्त गुस्ल की नीयत से उसको पानी में हरकत दे दी जाए तो गुस्ल हो जाएगा। इसी तरह अगर मैयत के ऊपर बारिश बरस जाए या और किसी तरह से पानी पहुँच जाए तब भी उसको गुस्ल देना फ़र्ज़ रहेगा। अगर किसी आदमी का सिर्फ कहीं सर देखा गया तो उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा। अगर किसी आदमी का सिर्फ सर कहीं देखा गया तो उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा बल्कि यूं ही दफन कर दिया जाएगा। अगर किसी आदमी का आधे से ज़्यादा जिस्म मिले तो उसको गुस्ल देना ज़रूरी है, यानी कि आधे से ज़्यादा जिस्म अगर किसी का मिले तो उसको गुस्ल देना ज़रूरी है, चाहे सर के साथ मिले या बगैर सर के। अगर आधे से ज़्यादा जिस्म मिल गया, चाहे उसमें सर मौजूद हो या ना हो, फिर उसको गुस्ल देना ज़रूरी है। अगर आधे से ज़्यादा ना हो बल्कि आधा हो तो अगर सर के साथ मिले तो गुस्ल दिया जाएगा वरना नहीं, और अगर आधे से कम हो तो गुस्ल नहीं दिया जाएगा, चाहे सर के साथ हो या बगैर सर के। मखलूत लाशों का हुक्म यह है कि अगर मुसलमानों की लाशें काफिरों की लाशों में मिल जाएं और कोई तमीज़ बाकी न रहे तो उन सब को गुस्ल दिया जाएगा, और अगर इम्तियाज़ बाकी रहे, फ़र्क बाकी रहे तो मुसलमानों की लाशें अलहदा कर ली जाए और सिर्फ उन्हीं को गुस्ल दिया जाए, काफिरों की लाशों को गुस्ल न दिया जाए। अगर कोई मैयत कहीं देखी जाए और किसी अलामत से ये मालूम ना हो कि ये मुसलमान था या काफिर, तो अगर ये वाक़या दारुल इस्लाम में हुआ हो तो उसको गुस्ल दिया जाएगा और नमाज भी पढ़ी जाएगी। अगर किसी मुसलमान का कोई अजीज़ काफिर हो और वो मर जाए तो उसकी लाश उसके हम मज़हब को दे दी जाए। अगर उसका कोई हम मज़हब ना हो या मगर लेना कबूल ना करे तो बदरजा मजबूरी वो मुसलमान इस काफिर को गुस्ल दे, मगर गैर मसनून तरीके से, बल्कि जिस तरह नजस चीज़ को धोते हैं इसी तरह इसको धोएं। अगर पानी ना होने की वजह से किसी मैयत को तयम्मुम कराया गया हो और फिर पानी मिल जाए तो उसको गुस्ल दे देना चाहिए। अगर बागी या डाकू मारे जाएं तो उन्हें गुस्ल ना दिया जाए, बशर्ते का ऐन लड़ाई के वक्त मारे गए हों। अगर मुर्तद मर जाए तो उसको भी गुस्ल ना दिया जाए, और अगर उसके अहले मज़हब उसकी लाश मांगे तो उनको भी ना दी जाए। कफनाने का बयान। मसनून कफन क्या है? कफन का सुन्नत तरीका क्या है? मर्द को 3 कपड़ों में कफनाना सुन्नत है। एक कुर्ता, दूसरा अजार, तीसरा चादर, इसे लिफाफा भी कहते हैं। ये 3 कपड़े हैं मर्द के। और औरत को 5 कपड़ों में कफनाना सुन्नत है। एक कुर्ता, दूसरा अजार, तीसरा ओढ़नी, चौथा चादर, 5वां सीना बंद। अजार सर से लेकर पांव तक होना चाहिए और चादर इससे 1 हाथ बड़ी हो
اور کرتا گلے سے لے کر پاؤں تک ہو لیکن نہ اس میں کلی ہو نہ آستین، جبکہ اوڑھنی 3 ہاتھ لمبا ہو اور سینہ بند چھاتیوں سے لے کر رانوں تک چوڑا اور اتنا لمبا ہو کہ بندھ جائے۔ یہ 5 کپڑے عورت کے لیے ہیں۔ مرد کے کفن میں اگر 2 ہی کپڑے ہوں یعنی چادر اور ازار، کرتا نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، 2 کپڑے بھی کافی ہیں، اور 2 سے کم میں کفنانا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت کو 5 کے بجائے 3 کپڑوں میں کفنایا جائے، ایک ازار، دوسرا چادر، تیسرا اوڑھنی، تو یہ بھی درست ہے، مگر 3 کپڑوں سے کم مکروہ ہے۔ البتہ مجبوری کی صورت میں کم بھی درست ہے۔ جو نابالغ لڑکی جوانی کے قریب پہنچ گئی ہے، اس کے کفن میں بھی بالغ عورتوں کی طرح 5 کپڑے سنت ہیں۔ اگر 5 کپڑوں میں کفن نہ دیا جا سکے تو 3 کپڑے بھی کافی ہیں۔ اگر 5 میں نہ دیا جا سکے تو 3 کپڑے بھی کافی ہیں۔ غرض کے جو حکم عاقل بالغ عورت کا ہے وہی کنواری اور چھوٹی لڑکی کا بھی ہے۔ البتہ بالغ کے لیے یہ حکم تاکیدی ہے اور کم عمر کے لیے بہتر ہے۔ جو لڑکی بہت چھوٹی ہو اور بلوغ کے قریب نہ پہنچی ہو، اس کو بھی 5 کپڑوں میں کفن دینا بہتر ہے، اور صرف 2 کپڑوں میں کفن دینا بھی درست ہے۔ سینہ بند اگر چھاتیوں سے لے کر ناف تک ہو تب بھی درست ہے، لیکن رانوں تک ہونا زیادہ اچھا ہے۔ کفن کو پہلے 3 یا 5 یا 7 دفعہ لوبان وغیرہ کی دھونی دی جائے، اس کے بعد اس میں مردے کو کفن دیا جائے۔ جو چادر جنازے کی چارپائی پر ڈالی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں، کفن اتنا ہی ہے جو اوپر بیان ہوا ہے۔ جو مردوں کو کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چادر بچھائی جائے، اس کے بعد ازار اور پھر اس کے اوپر کرتا، پھر مردے کو اس پر لٹا کر پہلے کرتا پہنایا جائے، پھر ازار لپیٹ دیا جائے، پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف، پھر کپڑے کے ٹکڑے سے پاؤں اور سر کی طرف سے کفن کو باندھ دیا جائے اور کمر کے پاس سے بھی باندھ دیا جائے تاکہ راستہ میں کہیں کھل نہ جائے۔ یہ مردوں کو کفنانے کا طریقہ ہے۔ اور عورتوں کو کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ عورتوں کو کفنانے کے لیے پہلے چادر بچھائی جائے، اس کے بعد ازار، اس کے اوپر کرتا، پھر میت کو اس پہ لٹا کر کرتا پہنایا جائے، اس کے بعد سر کے بالوں کے 2 حصے کر کے کرتے کے اوپر سینے پر ڈال دیے جائیں، ایک حصہ دائیں طرف اور ایک حصہ بائیں طرف۔ اس کے بعد اوڑھنی کو سر اور بالوں پر ڈال دیں، نہ اسے باندھا جائے نہ لپیٹا جائے، پھر ازار لپیٹی جائے، پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف، اس کے بعد سینہ بند باندھ دیا جائے، پھر چادر پہلے بائیں طرف اور پھر دائیں طرف لپیٹی جائے، پھر کپڑے کے ٹکڑے سے پاؤں اور سر کی طرف سے کفن باندھ دیا جائے، ایک ٹکڑا کمر کے ساتھ بھی باندھ دیں تاکہ راستہ میں کہیں کھل نہ جائے۔ سینہ بند کو اگر اوڑھنی کے بعد ازار بند سے پہلے ہی باندھ دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر سب کفنوں کے اوپر سے باندھ دیا جائے تو بھی درست ہے۔ جب عورتیں کفنانے سے فارغ ہو جائیں تو فوراً مردوں کو اطلاع کر دیں تاکہ وہ جنازہ لے جائیں اور نماز جنازہ پڑھ کر دفنا دیں۔ اگر کوئی لڑکا مر جائے اور کسی وجہ سے عورتوں کو نہلانا اور کفنانا پڑے تو مذکورہ ترتیب سے نہلا دیں، اور کفنانے کا بھی وہی طریقہ ہے جو پہلے بیان ہو چکا، صرف اتنا فرق ہے کہ عورت کا کفن 5 کپڑے ہیں اور مرد کا 3 کپڑے، ایک چادر، ایک ازار اور ایک کرتا۔ زندہ ہونے کے بعد اگر بچہ مر گیا تو اس کو بھی نہلایا اور کفنایا جائے۔ زندہ پیدا ہونے کے بعد اگر بچہ مر گیا تو اس کو بھی نہلایا اور کفنایا جائے، پھر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جائے اور اس کا نام بھی رکھا جائے، اگرچہ پیدائش کے فوراً بعد ہی مر جائے۔ جو بچہ مردہ پیدا ہو یعنی پیدا ہوتے وقت زندگی کی کوئی علامت نہ پائی جائے اس کو نہلانا چاہیے، لیکن قاعدے کے مطابق کفن نہ دیا جائے بلکہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے، البتہ اس کا بھی کوئی نام رکھ دینا چاہیے۔
پیدائش کے وقت بچے کا بھی صرف سر نکلا تھا کہ وہ مر گیا، تو اس کا وہی حکم ہے جو مردہ پیدا ہونے والے بچے کا ہے۔ البتہ اگر زیادہ حصہ نکل آنے کے بعد مرا تو یہ سمجھا جائے گا کہ زندہ پیدا ہوا۔ سر کی طرف سے پیدا ہوا تو سینہ تک زندہ نکلنے سے، اور الٹا پیدا ہوا تو ناف تک زندہ نکلنے سے یہ سمجھا جائے گا کہ زندہ ہی پیدا ہوا۔ حمل گر جانے کی صورت میں دیکھا جائے کہ اگر بچہ کے ہاتھ پاؤں، منہ، ناک وغیرہ کوئی عضو نہ بنا ہو تو اس کو نہ نہلایا جائے اور نہ کفن دیا جائے، بلکہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا جائے۔ اور اگر اس کا کوئی عضو بن گیا ہے تو اس کا وہی حکم ہے جو مردہ پیدا ہونے والے کا ہے، یعنی نام رکھا جائے اور نہلایا جائے، لیکن قاعدے کے مطابق کفن نہ دیا جائے اور نہ نماز پڑھی جائے، بلکہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ اگر انسان کا کوئی عضو یا آدھا جسم بغیر سر کے پایا جائے تو اس کو بھی کسی کپڑے میں لپیٹ دینا کافی ہے۔ البتہ اگر آدھے جسم کے ساتھ سر بھی ہو یا جسم کا آدھے سے زیادہ حصہ ہو، اگرچہ سر نہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں کفن مسنون دینا چاہیے۔ کسی انسان کی قبر کھل جائے یا اور کسی وجہ سے اس کی لاش باہر نکل آئے اور کفن کے بغیر ہو تو اس کو بھی مسنون کفن دینا چاہیے، بشرطیکہ کہ وہ لاش پھٹی نہ ہو، اور اگر پھٹ گئی ہو تو کسی کپڑے میں لپیٹ دینا کافی ہے، مسنون کفن کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی انسان کی قبر کھل جائے یا اور کسی وجہ سے اس کی قبر کھل جائے یا کسی اور وجہ سے اس کی لاش باہر نکل آئے تو اس کو مسنون کفن دینا چاہیے۔ کفن میں یا قبر کے اندر عہد نامہ یا اپنے پیر کا شجرہ یا کوئی اور دعا رکھنا درست نہیں۔ اسی طرح کفن پر یا سینہ پر کافور سے یا روشنائی سے کلمہ بھی لکھنا درست نہیں ہے۔ بعض کپڑے لوگوں نے کفن کے ساتھ ضروری سمجھ رکھے ہیں، حالانکہ وہ مسنون نہیں، اور میت کے ترکہ سے ان کو خریدنا جائز نہیں۔ نمبر 1 جائے نماز، اور نمبر 2 پٹکا، یہ مردہ کے قبر میں اتارنے کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 3 بچھونا۔ نمبر 4 دامنی، بقدر استطاعت 4 سے 7 غریبوں تک کو دیتے ہیں، یہ عورت کے لیے مخصوص ہیں۔ نمبر 5 مرد کے جنازے پر پڑی چادر جو چارپائی کو ڈھانک لیتی ہے، البتہ عورت کے لیے ضروری ہے مگر کفن میں داخل نہیں، اس لیے اس کا کفن کے ہم رنگ ہونا ضروری نہیں، پردہ کے لیے کوئی کپڑا بھی ہو کافی ہے۔ اگر جائے نماز وغیرہ کی ضرورت پڑ جائے تو گھر میں موجود جائے نماز یا کوئی اور کپڑا استعمال میں لایا جا سکتا ہے، یا کوئی رشتہ دار اپنے مال سے خرید کر دے دے، میت کے ترکہ سے نہ خریدے۔ غسل اور کفن کے لیے درکار چیزوں میں سے اگر کوئی چیز گھر میں موجود ہو اور پاک صاف ہو تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کفن کا کپڑا اسی حیثیت کا ہونا چاہیے جیسا مردہ اکثر زندگی میں استعمال کیا کرتا تھا، اس سے زائد تکلفات فضول ہیں، بیکار ہیں۔ قبر میں مردے کو قبلہ رخ دائیں کروٹ پر لٹا دیں اور کفن کی گرہ کھول دیں۔ یہ غسل کی میت اور غسل کو کفن دینے کا مسنون طریقہ تھا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔